السلام علیکم جی، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال ایک اور سینئر اینکر، تجزیہ کار اور کالم نگار کی خبر کی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے منجی ٹھوک دی ہے۔ میری مراد سہیل وریث صاحب سے ہے۔ سہیل وریث صاحب نے کالم لکھا تھا، ہم نے اس پر ویلا کیا تھا۔ کالم انہوں نے لکھا تھا کہ فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انٹرویو دیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سہیل وریث صاحب کو۔ کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ ملاقات نہیں تھی، بلکہ برسلز میں ایک تقریب تھی اور تقریب کے دوران وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہی باتیں تھیں، اور سینکڑوں پاکستانیوں نے اوورسیز نے فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کی، مصافحہ کیا اور تصاویر بنائیں۔ لیکن سہیل وریث صاحب نے اسے رنگ دیا کہ الگ سے 2 گھنٹے دیے گئے ہیں اور انٹرویو دیا ہے فیلڈ مارشل نے، اور یہ پہلا تہلکہ خیز انٹرویو ہے۔ اب باقاعدہ اس کی تردید آ گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی جانب سے، جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، جو صحافیوں سے غیر رسمی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس پر آنے سے پہلے میں ایک خبر اور مزید ڈاٹ ملانا آپ پر چھوڑتا ہوں۔ پچھلے دنوں سہیل وریث صاحب نے روزنامہ جنگ میں 35 ارب پتیوں کے حوالے سے بھی کالم لکھا تھا۔ اب اس کی بلی بھی تھیلے سے باہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اچانک میاں عامر صاحب نمودار ہوتے ہیں اور نئے صوبے بنانے کی بات کر دیتے ہیں۔ میاں عامر صاحب اب ایک بزنس مین ہے نا، ایک بزنس مین کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ ایوارڈز کی سرمنی ہو گئی تھی، اس کے بعد یہاں لیک سٹی لاہور میں ایک تقریب ہوئی تھی جس کی میزبانی گوہر اجاز صاحب نے کی تھی۔ جی وہی ایپٹما والے گوہر اجاز جو وفاقی سیٹ اپ کا بھی نگران سیٹ اپ کا حصہ رہے تھے، وفاقی وزیر رہے تھے صنعت و تجارت گوہر اجاز صاحب، محسن نقوی صاحب کے بڑے قریب وہ سمجھے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں بھی کافی زیادہ متحرک تھے۔ وہی گوہر اجاز صاحب اس کے ہوسٹ تھے، جس میں محسن نقوی صاحب کو مدعو کیا گیا تھا اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ پھر کچھ صنعت کار دوست تھے ان کے، اور ساتھ میں میاں عامر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میاں عامر صاحب نے یہ جو ایڈونچر کر دیا ہے وی این 2030 والا، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ ڈارٹس کو ملانا شروع کر دیں، سہیل وریث صاحب کے کالم کو ملانا شروع کر دیں، اس کے ساتھ آپ ان کالموں کو بھی ملانا شروع کر دیں کہ جب آصف علی زرداری سہیل وریث صاحب کے گھر گئے، حامد میر صاحب وہاں پر موجود تھے، اور حامد میر صاحب بھی ماضی میں اس طرح کی ایک چول مار چکے ہیں جو سہیل وریث صاحب نے جو طریقہ واردات ڈالا ہے وہ بھی میں آپ کو واقعہ تھوڑا سا سنا دوں گا۔ لیکن ان ڈاٹس کو ملائیں کہ یہ کالم کیوں لکھے گئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیوں تھا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے یہ دھماکہ کر دیا ہے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے، اور ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اس ادارے کو اور سہیل وریث صاحب کو۔ پر میں آتا ہوں، لیکن حامد میر صاحب کی چول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسامہ بن لادن کے انٹرویو کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں جی، کہ اگر کسی نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو پاکستان میں کیا ہے تو وہ حامد میر صاحب بھی ہیں۔ نجم ولی صاحب زندہ ہیں۔ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا صحافیوں کا اسامہ بن لادن سے، انہوں نے ملاقات کی تھی، یعنی اتنے سارے صحافی اس میں موجود تھے جس میں محترم حامد میر صاحب بھی تھے، لیکن حامد میر صاحب نے اس کو دیا تھا انٹرویو کا رنگ، اور یہ کریڈٹ دیتے تھے جی کہ پہلا انٹرویو اسامہ بن لادن کا، جبکہ وہ صحافیوں کی ملاقات تھی اسامہ بن لادن سے۔ اب جو سہیل وریث صاحب نے کیا ہے، سہیل وریث صاحب نے وہی طریقہ واردات ڈالا ہے، اور طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ برسلز میں تقریب تھی، سینکڑوں اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل سے تصویریں بنوائیں، مصافحہ کیا، گپ شپ لگائی، کچھ ان کے سوالات سنے، جو ان کے تحفظات تھے اس کا انہوں نے جواب بھی دیا، اور وہ تحفظات دور کرنے کی کوشش کی اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھا، لیکن اس کو الگ سے رنگ دے دیا محترم سہیل وریث صاحب نے۔ آپ یہ ڈاٹ 35 ارب پتییں اور پھر زرداری صاحب کا سہیل وریث کے گھر جانا، یہ ڈاٹ سے ملا لیں، میں مزید اس سے آگے کوئی بات نہیں کروں گا، بس آپ ڈاٹ ایک ایک کر کے ملاتے جائیں، اور کیسے پاکستان کی افواج کو ایک دفعہ پھر ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے سپہ سالار کو، فیلڈ مارشل کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک ایسے موقع پر کہ جب افواج پاکستان کے پروفیشنلزم پر پوری دنیا حیران ہے اور دنیا کی وار ہسٹری چینج ہو گئی ہے آپریشن مار کا حق کے بعد، تو یہ باتیں کرنا یا لکھنا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے حوالے سے اب آتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سہیل وریث صاحب کے حوالے سے جو کہا ہے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ یہ جو سہیل وریث کے جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا، اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں۔ آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ آپ سہیل وریث کا وہ کالم پڑھیں تو اس میں گیا جی کہ انٹرویو، پہلا انٹرویو، تو وہ تردید کر رہے ہیں کہ انٹرویو نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ ہی معافی کا ذکر ہوا، ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے۔
یعنی سہیل رائے صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے، چلیے تشہیر کو آپ ایک سائٹ پر رکھ دیں، مفاد پر آپ غور کریں۔ مفاد کن کا ہے؟ سہیل رائے صاحب نے جو کالم لکھا ہے میں نے ڈارس ملا دیے ہیں، وہ جو 35 ارب پتی ہیں جن کی سہولت کاری محسن نقوی صاحب بھی کسی نہ کسی بہانے سے کرتے ہیں، اب ان سہولت کاروں کو دیکھنا بھی چاہیے اور فیلڈ مارشل کو اور عسکری قیادت کو اور ذمہ دار حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ڈبل ٹرپل گیم تو کہیں نہیں ہو رہی، کیونکہ سہیل رائے صاحب نے کالم میں ذکر لکھا کہ یہ جو ملاقات ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ محسن نقوی صاحب، اور پھر میں نے گوہر اجاز صاحب کی بات کر دی، میاں عامر محمود صاحب کی بات کر دی، زرداری صاحب کی بات کر دی۔ تو یہ مفاد کو اس تناظر میں دیکھیں کہ مفاد ان کا کیا ہے اور اس کے پیچھے کن کا مفاد ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داران اور صورت کاروں کا قانون کے مطابق کٹہرے میں آنا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان خطے کی تقدیریں تبدیل کرنے والا ملک ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، یہی وجہ ہے کہ اس پر تواتر سے حملے ہوتے ہیں۔ یہی بات میاں داؤد ایڈوکیٹ نے بھی لکھی تھی کہ ایک ایسے موقع پر جو بیانیہ ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف بنانے کی مربوط کوشش کی گئی ہے، سازش کی گئی ہے، تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بار بار اس کا ذکر بھی کرتے آئے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی اصل میں اس جانبی اشارہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنی نظریاتی ریاست کی میراث اور تاریخ سمجھنی چاہیے۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ اپنی دہشت گردانہ پراکسیوں اور دیگر سہولتکاروں کی مدد کے بعد اب جب وہ حملہ کرے گا تو پاکستانی فوج کو آسانی سے ڈسکریڈٹ کر دے گا، مگر سب الٹ ہوا۔ پاکستان اور فوج پاکستان کا بھرپور جواب ملا تو ان کو اپنی پراکسیز وہ خود ڈسکریڈٹ ہو گیا۔ کسی نے ان کو کہا کہ ہندوستان اربوں ڈالر کی عسکری مشین رکھتا ہے تو بآسانی پاکستان کو شکست دے دے گا۔ کسی نے کہا بھارت کو حملہ کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف سے ہندوستان اور دوسری جانب سے ان کی پراکسیز فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بھی بیک وقت حملہ کریں گے، اور پھر دنیا نے دیکھا پاکستان نے دونوں محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستان سے دہشت گردی کو کھار پھینکیں گے، قانونی قیام پذیر افغانیوں کو نکالیں جو کہ جرائم میں ملوث ہیں، یعنی یہ کہا کہ یہ خود ہی کئی چیپٹرز کی جانب سے کہا گیا، تو ہمارے ہی ملک کے چند سیاسی و کریمنل کرداروں کو مسئلہ شروع ہو گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر مکمل عمل بھی بہت ضروری ہے۔ گورنرز کے گیپ کو فوج، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ پاکستانی نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں۔ یہ جی جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی، اب انہوں نے پراکسیز کا بھی ذکر کر دیا ہے، دہشت گردوں کا، فتنوں کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور غیر ذمہ دارانہ صحافت کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ سہیل رائے صاحب سینئر ہیں، بڑے محترم ہیں، لیکن جو ان کا جھکاؤ ہے وہ سب کو سمجھ آتا ہے، وہ کن کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں وہ سب کو سمجھ آتا ہے۔ اصل میں یہ فکری بددیانتی کی ایک علامت ہے، آپ اسے سمجھ لیں کہ فکری بددیانتی یا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی یہ ہے استحصال کرنے والا اشرافیہ کا طبقہ ہے، اس کے مفادات کا تحفظ یہ آئین میں ڈھونڈتے ہیں، یہ جمہوری تسلسل میں ڈھونڈتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے وہ فکری بددیانتی کہ اپنے ایک خاص طبقے کو جو استحصال کرتا ہے عام عوام کا، جو وسائل پر براجمان ہے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بیانیہ بنانا، یہ ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو کی گئی ہے، جس کی جانب اشارہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔